ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر زیگا میں بتا رہے تھے کہ پنجاب کے کچھ گجرانوالہ فیصل آباد وغیرہ میں جو فری زونز بنے ہیں وہ ایکچولی ٹرو اسپرٹ پہ آپریٹ نہیں کر رہے. جی تو میں یہ عرض کرتا کہ پاکستان میں خاص طور پہ سینٹرل پنجاب میں اور زیرین سندھ میں بھی بالائی سندھ میں رائس کی زبردست فصل ہوتی ہے. اس فصل کو ہم ایکسپورٹ کرتے آئے ہیں شروع سے, ابھی تک بھی بڑی اچھی ایکسپورٹ ہے ہماری. لیکن پاکستان جیسا جو وائبرنٹ ملک ہے اور جو اسٹریٹجک خطے پہ موجود ہے, اس کی جو معیشت کی جو بقا ہے صرف 2-3 سیکٹرز پہ زندہ نہیں رہ سکتی. صرف ٹیکسٹائل, رائس اور لیدر کے اوپر ہم اپنی معیشت زندہ نہیں رہ سکتی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ منیمائز ہو رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں, اور امپورٹ جو ہے نا بڑھ رہی ہیں, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $15 بلین سے کراس کر چکا ہے. تقریباً $17 بلین کے قریب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, جو اس کی وجہ ہے کہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس بہت وسیع پیمانے پہ استعمال کر رہے ہیں اور ایڈیبل آئل بہت آ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں جب تک یہ سہولتیں عوام کو میسر نہیں کریں گے کہ جو زونز ہیں اس کو اس طریقے سے آرگنائز کیا جائے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ اپنے پروڈکٹس کو بہترین طریقے پر پروڈیوس کر کے اور جو کہ اکنامک زون کی جو لیٹر اسپرٹ میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرے, بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کے جو عوام کے پاس جو سکلز ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی سکلز بھی ہیں جو کہ سروسز کے خاتے میں آتی ہیں, تو سروسز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو ایک اور جہت مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب پاکستان میں ترکمانستان کی پائپ لائن آئے گی یا پاکستان سے پائپ لائن ایران سے آ رہی ہے وہ گزرے گی, تو جیسے میں کہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل اور ان چیزوں کے اوپر تو ہمارا جو ہے معیشت کا گزارا ممکن نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کو سروس انڈسٹری کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا, اور اس کے لیے یہ اکنامک زون جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ماڈل رکھتا ہے کہ ہم دیکھیں, ہم سبق سیکھیں کہ اس کے فیل ہونے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے, پاکستانی معیشت کو کتنا دھچکا پڑا ہے. اس لیے یہ ان انڈسٹریز کو بھی ہمیں ڈیولپ کرتے وقت یہ چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی کہ ہم ایسا خود ایسے رپیٹ نہ ہونے دیں کہ اکنامک زون جو ہیں وہ ہمارے کولیپس ہو جائیں. عمر صاحب, یہ جو فارن انویسٹمنٹ کا جو بات ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان کون آئے گا, لیکن کچھ سر پھرے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ان حالات میں بھی, سب حالات میں بھی وہ یہاں انویسٹمنٹ کرتے رہے. ان کے جو تجربات ہوئے ہیں مختلف زونز میں اور ویسے انڈسٹری میں کافی تلخ ہوئے ہیں, اس کے باوجود وہ آنا چاہتے ہیں, ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا ملک ہے, وہ ان کی تو ویکنیس ہے نا ایک طرح سے, اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں روزگار مل جائے. تو ان کے بینیفٹ کے لیے آپ ذرا بتائیں کہ وہ جیسا وہ لوگ چاہتے ہیں کہ چائنا وغیرہ جیسے سسٹم آ جائے. چائنا میں جو کلیدی رول پلے کیا ہے, وائٹل رول جو پلے کیا ہے وہ اوورسیز چائنیز نے کیا. اوورسیز چائنیز کے پاس $2-3 ٹریلین تھے اس زمانے میں. ڈینزو پینگ ایک کمیونسٹ, 17 سال کی عمر سے وہ کمیونزم کے لیے لڑتا رہا, گدھوں پہ اور کھچروں پہ زندگی گزاری اس نے. 92 میں اس آدمی نے یو ٹرن لیا جس کو بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا, اور مجھے خود لگتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا فیل کرتا ہوگا کہ جس نظام کے خلاف وہ لڑتا رہا, آخر میں 97 میں جب اس کو موقع ملا کہ ہانگ کانگ پہ قبضہ کرے, مکاؤ پہ قبضہ کرے, تو اس نے کہا نہیں جی یہ نظام جو وہاں چل رہا ہے فری بالکل اکانومی کا, اس کو چلنے دیا جائے. ہانگ کانگ سے زیادہ فری اکانومی تو پورے دنیا میں نہیں ہے, امریکہ یورپ وغیرہ بہت پیچھے ہے اس کے مقابلے. اور پھر اس نے اسی کی کاپیاں بنانا شروع کر دی اپنے ملک میں, شنزن میں اکراس ہانگ کانگ. ایک کتنا بڑا یو ٹرن, اینڈ وائی ہی ڈڈ دیٹ جسٹ فار دا سیک آف دا پیپل. اس نے اپنا انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ایسا کچھ ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی لیڈرشپ آ سکتی ہے جو چائنا کو فالو کرتے ہوئے. دبئی کا آپ نے بہت اچھا ذکر کیا. دبئی کیا ہے, ریت کا ٹیلا ہے, اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی رونق آج آ گئی ہے. ان کے جو رولرز ہیں ان کی بصیرت ہے, ان کی فراخ دلی ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی فریڈم وہاں الاؤ کی ہوئی ہے. 4% ٹیکس لیتے ہیں, کوئی بھی چیز آ جائے چلی جائے. جبل علی اتنا خوبصورت بنا کے انہوں نے دے دیا, جس کو چاہے وہاں پہ پروسیسنگ کرے. اس سے ان کو بھی تو بہت فائدہ ہوا نا, ان کو ریونیو ملا, ان کے لوگوں کو جاب ملی, اوور آل پراسپیرٹی میں. آپ کو یہاں کوئی ایسا لیڈرشپ ویژن نظر آتا ہے جو اس طرح کی کوئی چیز کر سکے؟ اینڈ واٹ ہیو, جبل علی کا تو آپ نے بتایا, چائنا کا بتائیں کہ چائنا نے کیا کیا وہاں پہ,
What are the basic things which we need to follow? देखिए चाइना का जो इकोनॉमिक मैप है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मैप है, और पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करें तो इट्स टोटली ए डिफरेंट पिक्चर, बिकॉज के जो चाइनीज़ लीडरशिप थी उसने अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मैप बनाया उसकी ओरिजिन उन्होंने रूरल बेस्ड रखा। तमाम फैक्ट्रीज, तमाम इन्वेस्टमेंट वो रूरल एरियाज से उन्होंने शुरू किया, क्योंकि अर्बन एरियाज तो किसी हद तक ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, उस पर ज़्यादा ओवर एम्फेसिस नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि उनकी रूरल इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में भी उनका खासा रोल हुआ, और उसके साथ साथ उन्होंने चाइनीज़ ने 2-3 काम बड़े अच्छे किए कि जो पॉपुलेशन का जो एक्सोडस है, पूरी दुनिया में पैटर्न ये होता है कि दे शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन, से सारी दुनिया में एक्सेप्ट चाइना, यू विल बी सरप्राइज टू नो। उसकी वजह ये कि एक तो एट होम उन्हें जॉब मिल रहा है, नंबर 2 उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शख्स अर्बन एरिया में शिफ्ट होता है तो उसके बच्चों को स्कूल में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन शहर में नहीं मिलेगा, जहाँ से उसका ओरिजिन है वहाँ पर जो स्कूल है वहीं पर उसको पढ़ना होगा। तो वो एक रुकावट है, एक मैड रश नहीं, वो एक मैड रश नहीं। दूसरा उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया कि देखें, एक तो होता है आपकी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और दूसरी तरफ ये कि कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमी या कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, उसको उन्होंने चेक करने के लिए अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को बड़ा इफेक्टिवली चेक किया है। और उसमें एक उन्होंने एक रखा चाप कि अगर कोई शख्स या कोई फैमिली उसका एक बच्चे से अगर ज़्यादा हो गया तो उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। चाइना में गवर्नमेंट जॉब इज़ ए वेरी लुक्रेटिव जॉब एंड सेफ जॉब। तो वहाँ पे आम तौर पे 90% 95% फैमिलीज जो हैं, कपल्स जो हैं, उनका एक ही बच्चा होता है। तो ये एक इफेक्टिव, हमारे यहाँ देखिए जितनी हमारी ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल हमारी 2% ग्रोथ है, हमारी 2% है, 5% वैसे नॉर्मली 3% तक हमारी ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन कराची की ग्रोथ जो है 7-8% तक है, बिकॉज नेचुरल ग्रोथ के साथ साथ जो इन्फ्लक्स होता है वो इन्फ्लक्स को अगर आप शामिल कर लें तो पहले 5 था, अब 6-7 के करीब है। तो इसको जो फैक्टर्स होते हैं इनको चेक करना चाहिए। लेकिन असल बात जो आपने की है कि लीडरशिप डायरेक्शन हमारे पास कहाँ से आएगी, और हम यानी ये जो हमारा टारगेट है इकोनॉमिक सर्वाइवल का, ये हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें बुनियादी बात तो ये है कि इस मुल्क में जो लोग रहते हैं उनकी सफरिंग्स सबसे पहला जो एक हमारे पास जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि हम लोगों की जो जेन्युइन सफरिंग्स हैं उनको एड्रेस करें। देखिए, और ताकि उनको इस मुल्क से मोहब्बत पैदा हो। बिल्कुल, ये बहुत बुनियादी देखिए सफरिंग में जो हम लोग जो एज ए मैं बैंकर इकोनॉमिस्ट काम करता रहा हूँ, हमने तो यही देखा कि जब आप इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे दुबई को मैंने बिल्कुल बनते हुए देखा है, शेंजन को मेरे आँख के सामने, और मैं बेट करने के लिए उस जमाने में तैयार था कि ये कभी नहीं हो सकेगा जो हुआ। अगर मैं कर लेता बैट तो बड़ी ज़बरदस्त लॉस उठाता मैं। दुबई के बारे में मेरी व्यू पॉजिटिव थी, क्योंकि मैंने वहाँ रह के देखा था जब उन्होंने किया। दुबई फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि जब तक मैं वहाँ रहा हूँ 86 तक, कोई बहुत ही डिप्रेस्ड इलाका था। अबू धाबी वॉज बूमिंग, दुबई वॉज ए डिप्रेस्ड प्लेस। एक फ्लैट का किराया अबू धाबी में अगर 60,000 होता था, उसी फ्लैट का किराया दुबई में 15,000 और शारजा में 8-10 हज़ार। ये था डिफरेंशियल। 94 में उन्होंने अपने लॉज बनाए, प्रॉपर लॉज, कॉर्पोरेट लॉज की जगह आप बिजनेस करने जाएं बड़े पैमाने पे तो हाउ इट विल बी रजिस्टर्ड, हाउ इट विल बी मैनेज्ड, बेसिकली वेस्टर्न लॉज को उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद जो कुछ कहानी जो आप देख रहे हैं वो ये है, जबल अली वगैरह सब उसी के अंडर ऑपरेट होते हैं। तो उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया। दूसरे देखिए उनकी लीडरशिप की क्वालिटी, तो उन्होंने परवाह नहीं की कि मुल्ला क्या बोलेगा और दूसरा क्या बोलेगा, हर तरह की फ्रीडम दे दी। उनको पता है कि जब वेस्ट के लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, दे हैव डिफरेंट टेस्ट, दे हैव डिफरेंट कल्चर्स, दे आर यूज्ड टू फ्रीडम्स विच यू हैव टू प्रोवाइड। स्टेट जॉब इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, दैट दे डू। वेस्ट उन्होंने छोड़ा हुआ है। ये भी देखिए, एक मुसलमान होते हुए इस तरह की फ्रीडम जो दुबई में इस वक्त है, या बहरीन में भी वही है, कतर में हो गया है। ये है असल चीज़ कि अवाम के दोस्त तो वो लोग हुए
جو ہو سکتا ہے ان کو دین کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ ان سے پوچھے بھی، لیکن وہ گناہ انہوں نے اپنے اوپر لے لیا اور یہ کر دیا. اسی طرح چائنا میں آپ دیکھیے کہ ایک کمیونسٹ آدمی ڈینگ زوپینگ نے کیپٹلزم کو اڈاپٹ کیا اور آج وہ اکنامک سپر پاور بن گیا. اس طرح کی لیڈرشپ ہمارے یہاں تو نظر نہیں آتی. جیسے آپ نے کہا کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا. جی ایک بہترین اگزامپل آپ کے پاس ہے. آج جو ہم لوڈ شیڈنگ کے شکار ہیں، شانگا نام کی کمپنی آئی، اس نے تھرکول میں 6000 میگا واٹ بجلی لگانے کا کام شروع کیا. مشرف دور کی بات ہے، کافی اس پر پروگرس ہو گئی، ایئر اسٹرپ بن گیا، روڈ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. آخر میں وہ مشرف صاحب کے رہتے ہوئے ہی ملک چھوڑ کے چلی گئی. اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ آپ ہی وہاں کے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کی ایگزامپل دی. انہوں نے 2-3 لوگوں کا نام لیا ہے جو کہ ہم نے انہیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی رشوت مانگی ان سے کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دے سکتے. اور چائنا میں آپ کو پتا ہے رشوت لینا دینا قابل پھانسی ہے. کیپٹل سینٹر، آپ جو بھی دوسرے کام کرتے رہیں، شراب پیے، ناچے گائیں، شادی کریں، طلاق دیں، اس سے اسٹیٹ کو مطلب نہیں ہے. رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، سیدھے لٹکا دیتے ہیں. اس نے کہا ہمارے یہاں تو نظام ہی نہیں جی، آپ کے ہم اسلامی ملک ہے، یہاں ہوگا یہ، ہمارے یہاں تو نہیں ہے. اس نے نہیں دیا، وہ چلی گئی. اگر وہ آج پروجیکٹ لگ چکا ہوتا نا، یہ 2010 تک اس کے پروڈکشن میں آنے کی بات ہے، یہ 4-5-6 ہزار میگا واٹ کی شارٹیج ہے، وہ ہوتی ہی نہیں. یہ تو اس ملک کا حال ہے. یہ کافی بڑے بڑے بیوروکریٹس کے نام اس میں آتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں جس کو لیتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی ان کا احتساب ہوگا. تو جب ایسا ماحول ہو، اس میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ اس بات پہ ایگری ہوگی، ٹیکس والے یہ والے، کہ کسی ایریا کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی آئیں آپ کام کریں، ہمیں آپ ایک فکس اماؤنٹ دے دیں. آپ کا جاب یہ ہے کہ آپ اچھی ڈالر میں ہمارے کم سے کم $250 ہمارے لوگوں کو سیلری دے دیں. آپ اگر یہ آبجیکٹو اڈاپٹ کر لیا جائے تو بہت بڑے ایریاز جو ہے آپ کے بالکل ہی بیکار ایریاز ہیں. تھرپاکر ہی ہے، وہاں کوئلہ پڑا ہوا 185 بلین ٹن، استعمال کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ تھرپاکر کی اتنی بڑی وہ ایک کوئی اتنی بڑی پاپولیشن بھی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں. اس علاقے کو اگر آپ فری ٹریڈ زون بنا دیتے ہیں، باہر والے آئیں گے اپنے پیسے سے ہی ہر چیز وہاں ڈیولپ کریں گے. کیونکہ بیسک چیز جو آپ نے کہا کہ انرجی کیونکہ وہاں موجود ہے، تو وہ اس سے وہ جو ہے نا وہاں پہ رونق ہو جائے گی. ایکسٹرا جو پروڈیوس ہوگا الیکٹریسٹی وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. اور وہاں جو انرجی بیسڈ انڈسٹریز لائک الائز ہے، اسٹیل ہے، وہ بڑے آسانی سے لگ سکتی ہیں. اسی طرح کراچی کے کچھ علاقے کو آپ کیٹی بندر کا علاقہ سوکھ گیا، خراب ہو گیا، اس کو آپ فری ٹریڈ زون بنا دیں، ہائی وال کر دیں. وہاں پہ آپ جو ہمارا کنسرن ہے کہ وہاں سے چیزیں ادھر آ جائیں گی، اس کے لیے ایسی سیکورٹی ارینجمنٹ کر دیں کہ وہ نہ ہو سکے. تو یہاں بہت جاب کریٹ ہو سکتی ہیں. یہاں پہ اتنے سستے لیبر ہے. امریکہ میں ایک آدمی $70 مانگتا ہے 1 گھنٹے کام کرنے کے لیے، کار مینوفیکچرر. یا ہم لوگ $1 میں وہی کام کر کے دے سکتے ہیں ایگزیکٹلی. کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ یہاں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا. اور جیسے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں میرے اپنے جاننے والوں نے 88 میں لگایا، 10 سال بعد انہوں نے کو بند کرنا پڑا کہ اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہوئی. اس فیکٹری میں جب بھی گیا ہوں، آپ نے کہا نا کہ صرف وہ کسٹم والے تھے نا روکنے کے لیے، سگریٹ بناتے تھے ہم لوگ، مگر وہاں پہ جب بھی گیا ہوں میں 10-15 لوگوں سے کم نہیں دیکھا. پچھلے 2-3 تو ایکچوئل ڈیوٹی پر، باقی ان کے بھائی بہن صاحب آ کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. دیکھیے طارق صاحب، بنیادی طور پہ جو لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں دبئی کی بات کرتا ہوں. دبئی کی جو ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اس میں 90% نان نیشنلز ہیں، یعنی 90% باہر کے امیگرینٹس ہیں یا وہاں پہ سیٹلرز ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، اور 10% لوکل پاپولیشن ہے. اور وہ 100% وہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیشی ہو، ملیشین ہو، چائنیز ہو، کوئی بھی ہو، جو میرا پرسنل وہاں پہ ایکسپیرینس ہے، ایوری باڈی پریزنگ دی لیڈرشپ آف دبئی. وہ دبئی کی بھی تعریف کرتا ہے. وہ دبئی کے کسی نے مجھے برا کہتے ہوئے آج تک کوئی شخص نہیں ملا. اس کا مطلب یہ کہ دے آر اوننگ دبئی. بٹ وی ڈسپائٹ claiming کہ we are Pakistanis, we are not owning this country. Because why? اس کی ہر چیز کا ایک ریزن تو ہوتا ہے. دیکھیے، ایک تو لا اینڈ آرڈر کا جو سیکورٹی کا جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، اسے ہم جو بھی جیسے بھی ہماری لیڈرشپ کر رہی ہے. لیکن کچھ لوکل فیکٹرز ہیں. لوکل فیکٹرز یہ ہیں کہ اگر ایک پولیس والا، ایک عام پیڈسٹرین پولیس والا، اچھے بھلے آدمی کو رات کو آپ اگر نکلیں تو شراب پیے ہوئے ہوتی ہے اس نے،
اور لوگوں کو پکڑ کے ہاتھ اٹھا کے ان کی جیبوں کی تلاشی لے رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے شک ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے, اور لڑکے کا پرس کھول کے دیکھ رہا ہے کہ شاید اس میں اسلحہ ہوگا. یو نو ہز انٹینشن. تو آپ جب تک کہ لوگوں کو آنر نہیں دیں گے تو سینس آف بلونگنگ کیسے آئے گا؟ جس جگہ آپ کی عزت اور آنر محفوظ نہیں ہے اس سے آپ کیسے محبت کریں گے؟ تو سب سے پہلے یہاں کی جو پاپولیشن, اچھا یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہو رہا, پورے پاکستان میں یہ حال. تو آپ کو لوگوں سے, اس ملک کا قانون لوگوں کو اگر پروٹیکٹ کرے گا, ان کی آنر کو, ان کی پراپرٹی کو, ان کی لائف کو پروٹیکٹ کرے گا, تو لوگ اس سے یعنی محبت کریں گے اور اٹیچمنٹ پیدا ہوگی. لیکن اگر وہ ان کی بے عزتیاں کرے گا, بیچ سڑک پہ اٹھا کے مار رہا ہوگا ننگا کر کے, بتائیے آپ. بالکل. تو پہلے یہ کہیں اور ہوتا نہیں ہے, کہیں نہیں ہوتا. تو اچھا پرابلم یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک ایسی نازک سی چیز ہے, ایک پرندہ ہے جو ذرا آپ اس کو تنگ کریں گے وہ چلا جائے گا. باہر کے انویسٹمنٹ جو آپ نے کہا تو بہت مشکل ہے, کیونکہ جو اوور آل میں صرف اوورسیز پاکستانی کی بات کر لوں, اگر ان کو تو پھر بھی آپ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان کے اندر پھر بھی ایک وہ ہے ریزسٹنس کہ نہیں جی ہمیں ملک میں کرنا ہے. لیکن اب سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسے گروپ کو جانتا ہوں, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں, جو باہر سے پیسے لے کے پاکستان آیا, یہاں کام کرتا رہا, مگر یہاں کی لوڈ شیڈنگ اور یہ سارے حالات جو ہے 83 ایجنسیز سے تنگ آ کے آج وہ مجبور ہوا ہے اپنی پوری انویسٹمنٹ, یہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کام ہے جس کا پاکستان شوڈ بی دا بیسٹ پلیس ٹو بی, وہ بنگلہ دیش لے کے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے کہ بہت سارے ایریاز انہوں نے بالکل فری ٹریڈ زون جیسی چیزیں بنا دی ہیں, ون ونڈو آپریشن, 40 days آف میکسیمم ٹائم پیریڈ ٹو پرووائڈ ایوری فیسلٹی. اور اس نے مجھے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں, میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. طارق صاحب میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں جی, کہ پاکستان کا جو بہت بڑی اٹریکشن ہے اس پہ آپ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے, کہ یہاں جو اوورسیز انویسٹرز ہیں, ایون اوورسیز پاکستانیز جو ہیں, ان کو جو یہاں ریٹ آف ریٹرن ملتا ہے وہ اس پورے ریجن میں کہیں نہیں ملتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پاکستان میں جو اوورسیز انویسٹرز ہیں وہ جتنے بھی آئے ہیں اس میں سے الحمدللہ کوئی پیک اپ کر کے واپس نہیں گیا ہے. جو اوورسیز انویسٹرز ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ان کو وہ دے کین بیکم اے ویری افیکٹو ایمبیسڈر آف پاکستان. کہ سب سے پہلے جو آپ کو اگزامپل بتایا, نام نہیں لے سکتا اس وقت, جی یہ اوورسیز ہی تھے, یہاں 10 سال 12 سال انہوں نے کام کیا, اینڈ ناؤ دے ہیو مووڈ دی انٹائر انویسٹمنٹ ٹو بنگلہ دیش. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اوورسیز بنگلہ دیش سے بھی ہمارا تھوڑا سا ایفیلیشن تو ہے نا, کبھی ہمارا ملک تھا, بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں تعلیم حاصل کی, ان کو بنگلہ بھی آتی ہے, اس میں میں بھی شامل ہوں. میرے بس اسٹیٹ بینک میں تھے اس زمانے میں گیا جب لرننگ پروسیس, آئی لرن بنگلہ ویری فاسٹ. تو بنگلہ دیش سے ایک ایفیلیشن ہے. انہوں نے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر گیون دا چوائس, تھوڑا سا آپ کو وہاں بھی سافٹ کارنر ہے, یہاں بھی سافٹ کارنر ہے, یہاں ہم نے اتنی مشکلات پیدا کی ہوئے ہیں, وہاں انہوں نے ایک ایجنسی بنا دی ہائیسٹ لیول پہ, پرائم منسٹر پریزیڈنٹ لیول پہ وہ بنی ہوئی ہے. اس نے اپلائی کیا, اس کو انہوں نے 40 days کا ٹائم دیا, 40 days میں آپ کو جو ہے نا ایوری تھنگ ول بی پرووائڈیڈ. 3 دن کے بعد اس کے فون آنا شروع ہو گئے اس ایجنسی سے کہ سر آپ کی واٹ از دا پروگرس, ہیو یو ریسیوڈ اے کال فرام دا ٹیلیفون گائے, ہیو یو ریسیوڈ دا کال فرام واٹر گائے, سیویج گائے, اور in all cases he had to give answer in affirmative because already those departments had contacted him. سب نے یہ کہا تھا سر شکایت نہیں کی جگہ آ گئے, ہم کر رہے ہیں کام, and it was a miracle کہ 40 days میں everything was in place. تو وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا, ہے تو اوورسیز پاکستانی نا, یار دیکھو میں تو حیران ہوا کہ واقعی دے میٹ دا پرومس. تو یہ بہت ہی سچویشن خراب ہے, پوری دنیا میں اس طرح کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم اگر انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں پیدا کریں گے, وی آر دا لوزرز. اس ضمن میں ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو خطے کی جغرافیائی جو اس کی لوکیشن ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ بہت سے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے. پاکستان میں جو ٹیررزم کی ویو آئی ہے اس کی بہت سی ریزنز ہیں, جو کہ جس پہ زیادہ تر تو ریلیجس ریزن کہی جاتی ہے, لیکن اس کے پیچھے اکنامک ریزن بھی ہیں. پاکستان چونکہ سینٹرل سٹیٹس جو بھی آزاد ریاستیں ہیں, ایشیائی ریاستیں ہیں, ان کے لیے بہترین کوریڈور ہے. پاکستان چائنا کے لیے بہترین کوریڈور ہے, اور خاص طور سے جو گوادر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور گوادر کا جو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے فری زون جو وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور آپ کے توسط سے اور آپ کے وائب ٹیلی ویژن کے توسط سے ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس کا حشر ایسے نہ ہونا پائے جیسے دوسرے اکنامک زون کا ہوا ہے, کیونکہ اس پرٹیکولر زون میں عمان کی آلریڈی بہت
इन्वेस्टमेंट है, ईरान इन्वेस्टमेंट कर, आप ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान से जो चावल का कंटेनर का जो शिप प्राइस है, जो शिप होगा वो सिर्फ 3 घंटे के फासले पर ईरान है, 3 घंटे में ईरान पहुंच जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। प्लस ये कि जो तुर्कमानिस्तान और जो दूसरी स्टेट्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन्होंने अगर तक रसाई हासिल करनी है, यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल करनी है, तो बेहतरीन कॉरिडोर पाकिस्तान है। तो इसके अलावा चाइना को खास तौर पर जो शिनजियांग जो सूबा है उसके लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन, क्योंकि इसलिए पाकिस्तान चाइना का बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में ग्वादर को डेवलप करने का, और पाकिस्तान ग्वादर से कराची तक रोड बनाने का, और फिर ग्वादर से दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पूरा नेटवर्क बिछाने का, ताकि ये ग्वादर में जो जोन डेवलप होगा उसकी वजह से बहुत से मुल्कों को इतनी सहूलियात मुयसर आएंगी कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और पाकिस्तान तो इसी वजह से लोग डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करें, इसको रोकने की कोशिश करें। ये आपके ख्याल में जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसके पीछे बहुत से लॉबीज काम कर रही है। अमेरिकन अभी आप चाइना इतनी नहीं, इसके अलावा आप दुबई का आप मुझे मिसाल दे रहे हैं, आपको ये शायद हैरान तो है कि दुबई में जो कुछ आज हो रहा है ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में होने जा रहा था। पाकिस्तान में मैन पावर है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में वो सब कुछ है जो कि दुबई जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो लेकिन ये एक पॉलिटिक्स हुई कि जिस वजह से सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की गई, इसमें बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, नेशनल फैक्टर्स भी हैं। इसलिए जब तक हम इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा, आपने जो बात की कि लीडरशिप की जो जरूर अहमियत है, अगर लीडरशिप इन चीज़ों को भांप ले कि हमने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर सूरत में क्रिएट करनी है और लाजमी तौर पर एक ऐसा ही माहौल फराहम करना है कि सरमाया का लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम है, फाटा में है या कहीं भी है, इसका जो मेन ड्राइवर तो पॉवर्टी है ना, इकोनॉमिक एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इसको, आपके पास अब एग्जाम्पल्स हैं, ये नहीं है कि आप एक नई चीज़ आप ईजाद करने चले जाएं। दुबई आपके सामने है, कतर आपके सामने है, बहरीन आपके सामने है, अब चाइना के इतने एग्जाम्पल, वैसे तो पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड जोन्स है, हर मुल्क कोशिश कर रहा है। हम लोग अगर सिंसियरली इस पे काम करें और वाकई फ्री ट्रेड जोन बना दें जहाँ पे हमें क्या जाता है कि एक एरिया को हम छोड़ दें कि भाई आप आओ, वहाँ जो करना करो, आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें आप जियो, हमसे क्या उसका ताल्लुक है। एज इफ कि हमने एक दुबई क्रिएट कर दिया जैसे चाइना ने किया, और वहाँ मेन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमारे एक ही ऑब्जेक्टिव हो, 2 ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं आप कि आप कह दें कि जी हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे दो, जो कि दे सकते हैं बहुत इजीली। जैसे दुबई में जो पर स्क्वायर यार्ड जो चार्ज होता है वो विच इज सब्सटेंशियल, लेकिन डॉक्टर चाइना में भी बड़ा सब्सटेंशियल रेंट है। डॉक्टर जैगम ने जो पॉइंट आउट किया ना, बहुत वेरी सिग्निफिकेंट, कि यहाँ पे मुख्तलिफ फोर्सेस का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। दे वांट टू, लेकिन वो तो रहेगा ना कि कोई चाहता है कि चाइना तरक्की कर जाए। अमेरिका चाहता है कि लीडरशिप कर रही है। अमेरिका क्या चाहता है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी से नंबर 5 पे आ जाए और चाइना नंबर 1 हो जाए? नहीं चाहेगा ना। नहीं सर, बात पता है क्या है, आप देखिए पाकिस्तान को इन्होंने इम्पोर्टेड ऑयल बेस्ड की एक बहुत बड़ी मार्केट बना रखा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज एनर्जी रिच कंट्री, लेकिन हम अभी तक डिपेंड हैं, $10 बिलियन का हम वो इंपोर्ट करते हैं। भाई हम तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रिक है, साजिश पीछे रखा गया। जो भी हो, अभी हालात बहुत खराब हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इस पर हम मजीद इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। नाज़रीन, इकोनॉमिक फ्री जोन के बारे में ये प्रोग्राम आपने सुना। इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या वजूहात हैं कि वो हम प्रॉपर फ्री इकोनॉमिक जोन यहाँ नहीं बना सके। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में बहुत पहले बना, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जैसा अमरुल्लाह बशीर साहब ने कहा, आज एक भी फॉरेन इंडस्ट्री वहाँ नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंट जॉब क्रिएट नहीं कर सके। इसी तरह बहुत सारे जोन्स, सो कॉल्ड जोन्स अनाउंस होते रहे फ्रंटियर में, पंजाब में, लेकिन वहाँ भी ट्रू स्पिरिट से काम नहीं हुआ, इसीलिए वो भी कोई खास कामयाब नहीं है। हमें चाहिए कि हम दुनिया के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं, दुबई है, बहरीन है, चाइना है, उनको फॉलो करें और वाकई इन ट्रू स्पिरिट ये कोई ऑफिशियल या ये ना सोचे कि उसको क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ ये सोचे कि आवाम के लिए क्या अच्छा है। और कुछ एरियाज़ को हम बिल्कुल फ्री एरियाज़ कर दें, वहाँ पाकिस्तान का कोई लॉ ना चले, वहाँ के अपनी हांगकॉन्ग जैसे लॉज हो सिंपल, जैसे कि चाइना ने अडॉप्ट किया, और वहाँ हर किस्म की फ्रीडम लाइफ की भी होनी चाहिए ताकि दुनिया भर के लोग वहाँ आए और आराम से काम करें
اپنے ریلیجیس بلیفس اور اس کے بیسس پہ. It should not be a hindrance in allowing this. اینڈ یہ ایریا جو ہے نا بہت بڑی آپ کو ریونیو بھی دے سکتی ہے, ساتھ ساتھ بڑی اچھی سیلریز کے جاب بھی دے سکتی ہے. مثال کے طور پہ ان ایریاز میں $250 یعنی کہ 25,000 منیمم سیلریز ہوتی ہے. یہ آپ گارنٹی کرا سکتے ہیں بڑے آسانی سے, اور بڑی تیزی سے ملینس اینڈ ملینس آف جاب کین بی کریٹڈ. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں میں نے بتایا 116 ملکوں میں فری ٹریڈ زونس ہیں جن میں ابھی 43 ملین لوگ کام کر رہے ہیں. 5 سال پہلے, اس سے 5 سال پہلے 97 تک صرف 22 ملین کا, اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اسی قسم کی چیز ہم یہاں کر سکتے ہیں, یہاں بہت تیز سے ملینس اینڈ ملینس آف جاب کریٹ کر سکتے ہیں. یہ فری ٹریڈ زون اپنے فاٹا میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں جہاں بہت زیادہ غربت ہے, جہاں پرابلمس ہیں. زمین سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, صرف ایک فریڈم چاہیے جیسے ہانگ کانگ میں تھا, جیسے ابھی شنزن میں ہے, یا چائنا کے دوسرے فری ٹریڈ زونس میں ہے, دبئی میں ہے. دبئی اسلامی ملک ہے, اس نے ہر طرح کی آپ کو آزادی دی ہوئی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ہم بہت ریپڈلی پروگرس کر سکتے ہیں. ود دی ایڈونٹ آف ڈیموکریسی, ود دی 18th amendment, I have a hope. This leadership, which reflects the desire of the people, will think about this and take bold decisions, not bothering what the bureaucrats will say, who will lose out of because of this, and create jobs for the people with this mechanism. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.